नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी और दाखिली सियासत के हवाले से, लेकिन इतना कहना शुरू में ज़रूरी है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो एक दिन का एक रोज़ा जो दौरा उन्होंने किया काबुल का, अफ़गानिस्तान का, बल्कि यूँ कहिए चंद घंटों का, जहाँ उन्होंने अफ़गान सदर जनाब अशरफ गनी साहब से मुलाकात की, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के और भी अफसरान जो दीगर की ऑफिशल्स हैं उनके साथ मुलाकात की। ये बहुत अहमियत का हाबिल है। इसकी अहमियत इस लिहाज से भी बहुत बढ़ जाती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे इक़दाम उठा रही है जिससे लगता है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाएगी अमेरिकन अफवाज में 20 जनवरी से पहले। यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर इक़्तिदार छोड़ते भी हैं तो उससे पहले एक विड्रॉल का जो प्रोसेस है अफगानिस्तान से वो बहुत हद तक मुकम्मल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है अगर आप अमरीकी ज़राए इब्लाग को देखें। तो इसकी ये अहमियत है। और फिर दूसरी अहमियत ये है कि पाकिस्तान ने चंद दिन पहले ही पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने जो डोसियर दुनिया के सामने रखा है, जैसे P5 कंट्रीज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इस हफ्ते शेयर भी किया गया है, वो डोसियर जो है वो क्लियरली ये कहता है कि अफ़गानिस्तान की स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द आउटफिट्स को मुत्तहद करने के लिए और उनको मुत्तहद करके पाकिस्तान के शहरों पे, पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस पे अटैक करने के लिए। पाकिस्तान का ये गोल भी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, अफ़गान एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट आए। पाकिस्तान का ये भी बहुत बड़ा गोल है कि अफ़गानिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसे ताल्लुकात हों कि रोका जा सके वो जो स्पेस हिंदुस्तान को वहाँ पे मिली हुई है, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान की एजेंसीज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती हैं, उस अमल पे काबू पाया जा सके। तो इस लिहाज से ये बहुत ही अहम ट्रिप था। अगले चंद दिनों में इसकी और भी वजाहत सामने आ सकेगी। नाज़रीन, दूसरी जो आज बहुत ही एक दिलचस्प डेवलपमेंट है कि तकरीबन 14 या 15 मशहूर सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक पिटीशन मूव की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील सलमान अकरम राजा साहब को लेके, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि नवाज़ शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान से भगोड़े हैं, एब्सकॉन्डर हैं, अदालतों से के बुलाने पे वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनकी जो तकरीर हैं उनको टेलीविज़न पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाने की इजाज़त दी जाए। ग़ालिबन उनका मौक़िफ़ ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के अदालत ने काउंटर क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन सहाफ़ियों का कहना यह है कि नवाज़ शरीफ साहब के हकूक़ की नहीं, वो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो। ये भी खासी दिलचस्प चीज़ है और इस पर बहुत से लोग हैरान, बाकी जो सहाफ़ी तबका है जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो हैरान ये है कि इन लोगों ने अपने आप को इतना खुल्लम खुल्ला, इन 15 सहाफ़ियों ने, जिसमें से नसीम ज़हरा साहिबा ने तो खैर अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है पब्लिकली, वो कह रही है मेरा इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, हिस्सा नहीं, लेकिन इतना खुल के अपने आप को नवाज़ शरीफ साहब के साथ क्यों अलाइन किया इन जर्नलिस्ट ने, ये भी लोगों के लिए बहुत ताज्जुब की बात है। और फिर जो एक बहुत बड़ा पेंडिंग इशू इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स का है, जिसको हम डिस्कस करेंगे बहुत तफसील से, कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 3 की चीज़ों की बात की इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंट्रोड्यूस करेगी। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिया जाएगा और अपोजिशन के साथ मिल के सेनेट के अंदर वो चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए सेनेट के इलेक्शन के अंदर MPs और MNAs जो हैं वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाब करें, वहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस जो है हो। इस हवाले से बात करेंगे। मुझे एक बहुत डिस्टिंग्विश पैनल ज्वाइन कर रहा है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक़ है, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के सीनियर रहनुमा साबिक तर्जुमान जनाब हुकूमत पंजाब, मुझे वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब लाहौर से, अ वेरी वार्म वेलकम टू खान साहब एज़ वेल। और मुझे पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर सासी पलेजो साहिबा ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, चेयरपर्सन हैं सेनेट कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर की। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मलिक अहमद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने, क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ठीक है कुछ लोगों की हमदर्दियाँ पहले भी आपके साथ थीं, आपकी पार्टी के साथ, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला क्या इन पे इतना प्रेशर पड़ा होगा कि इतना खुल्लम खुल्ला उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ अपने आप को लिंक कर लिया? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, कुछ जो बुनियादी बात मैं समझ सका हूँ इस पूरी चीज़ से कि पीपल जेन्युइनली बिलीव के कुछ ऐसी जो कदगन है वो नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सबमिट नहीं कर रहे कोर्ट्स को। देखिए ना, ये तो एक फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा हमें गालिबन इस बात पे ज्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा कि इधर जो क्या बीइंग कन्विक्टेड और बीइंग नॉट अवेलेबल इन द कोर्ट फॉर वन रीजन और अनदर रीजन, ये तो एक जुडिशियल
प्रोसेस का हिस्सा है कि किसी जगह पर आपकी को बात तस्लीम की जाती है, किसी जगह नहीं तस्लीम की जाती। नहीं, लेकिन आप तो वकील है ना, ये तो एक हकीकत है ना कि मलिक अहमद खान साहब की अदालत उन्हें मफरूर और एब्सकॉन्डर करार दे चुकी है, उनके नोटिस लग चुके हैं। ये तो हकीकत है ना, ये तो एक फैक्ट है कि अदालत। देखिए ये डॉक्टर साहब, ये क्योंकि मैं इस पे जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसकी एग्जैक्ट नॉलेज तो लॉ में खुद डिफाइन की हुई है, तो उसमें कोई ज्यादा हाइपोथेटिकल बात हो नहीं सकती। अच्छा, जो एब्सकॉन्डर की और मफरूर की इस्तिलाह है, वो नॉर्मली तो उसके लिए होती है जो नॉट नोन फॉर हिज प्लेस के कहाँ पर है उसके लिए हो। अच्छा, मगर एक का सरेंडर ना करना बिफोर कोर्ट, ये डिफरेंट चीज है। जो अदालत का पहला फैसला था, अब 2 फैसले हैं। तो मैं अगर उनका वकील होता तो मैं जरूर इस ऑर्डर को असेल करता कि मेरी तो वेयर अबाउट्स भी नोन है, और मेरी जो यहाँ से जाने की वजह है वो वजह मेरी बीमारी है, और इजाजत मुझे अदालत ने दी है। और उसके बाद अगर अब एक ये मेरी एपेलेट जुरिस्डिक्शन में मेरी एक प्रोसीडिंग्स के दौरान ये तय कर दिया गया, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे जरूरी है, लॉ ऐसे डेवलप हुआ है कि आप। लेकिन मलिक साहब, हम तो टेलीविजन की फुटेज में मोहतरम नवाज शरीफ साहब को लंदन में ठीक ठाक हशाश बशाश अपनी एक्टिविटीज करते भी वो नजर आते हैं, सीढ़ियां। मेरा मतलब है कि कानून को क्या हम अब ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं पाकिस्तान की तारीख में कि लीगल इश्यूज का हकीकत से और ट्रूथ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये वैक्यूम में बहस मुख्तलिफ होगी, ये बहस मुख्तलिफ हो जाएगी ना। मेरे नजदीक उनकी तकरीर को ना दिखाया जाना बेसिकली एक आजादी इजहार के ऊपर एक बाकायदा कदरन है। तो अगर कुछ ऐसे लोग गए हैं कोर्ट के अंदर जिनका ये ख्याल है कि इससे उनका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, जिसमें वो समझते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू देने की उनको इजाजत नहीं दी जा रही, तो ये तो उनका एक मुकदमा था जो अदालत में। चले जरा इसमें हुकूमत का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, नवाज शरीफ साहब के हकूक़ के लिए नहीं गए हैं ये 15 जर्नलिस्ट जो हैं, इन्होंने अपने आप को नवाज शरीफ साहब के साथ नथी नहीं किया, उनके लिए एक्सपोज नहीं हुए, ये अपने लिए कह रहे हैं हमारा हक है कि हम नवाज शरीफ साहब की तकरीरें लोगों तक लेके आएँ, बिकॉज वो बड़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन होती है, तो इन्फॉर्मेशन लेकर आना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जर्नलिज्म पाकिस्तान का या किसी भी रियासत का, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क का अनऑफिशियली 4th पिलर ऑफ द स्टेट बन गया है और ओपिनियन मेकिंग में बड़ा रोल है इनका। तरीके को भी जब हम अपनी मूवमेंट चला रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिलखुसूस, लेकिन साथ साथ प्रिंट मीडिया भी किसी हद तक हमें बड़ा उससे फ़ायदा हुआ अपना नुक्ता नज़र अवाम तक पहुँचाने। मुझे बड़ा अजीब लगा, दुनिया नवाज शरीफ के जमात के हैं, बेशुमार उनके वर्कर हैं, बेशुमार उनको जो है वकील मिल जाएंगे। वैसे भी पैसे वाले आदमी हैं, तो जिसके पास पैसा होता है तो पैसा फिर बोलता है और सर चढ़ के बोलता है, और आज चढ़ के बोला। आपने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि कोई नहीं काम था इन मोहतरम जर्नलिस्ट साहिबान और साहिबीन का, जो ख़वातीन हज़रात गए हैं। आपका क्या काम है? क्या आप मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर हैं? आपका क्या काम है कि आप जनाब उनके लिए पटिशन करें? उनके लिए जो है मलिक अहमद खान साहब क्यों ना जाएं, एहसन इकबाल साहब चले जाएं, ख्वाजा आसिफ साहब चले जाएं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा खुद चली जाएं, लेकिन वो खुद जुडिशल सिस्टम पे मुझे नहीं पता यकीन रखती भी हैं कि नहीं। लेकिन मेरी बात शायद इतनी अहम ना हो। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का ये कोट हुआ है siyaset.pk पे। आई डोंट नो कितना इन्होंने करेक्ट वर्जन दिया है, क्योंकि मैं तो खुद कोर्ट में नहीं था, लेकिन दो अल्फाज में मोहतरम जज साहब ने वाज़े किया कि अगर इश्तिहारी को रिलीफ चाहिए तो पहले सरेंडर करे, ये दरख्वास्त सादा नहीं, मफरूर की तशरीह करें। और साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, ने कहा, ये कोट है उसमें, कि आपने ये नहीं सोचा कि रिलीफ जितने भी मफरूर हैं सबके लिए होगा। आइन का आर्टिकल 19 पढ़ लें, पेमरान आर्डिनेंस 31A के तहत नोटिफिकेशन जारी है। परवेज मुशर्रफ वाले केस में भी सारी चीज़ें मौजूद थी। मुशर्रफ जब मफरूर था तो अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। आगे फिर कहते हैं ये भी बड़ा इनके लिए डैमेजिंग हो सकता है किसी भी शख्स के लिए जो मफरूर हो और अदालत से रिलीफ मांगे, क्योंकि हमारे लीगल टर्म्स में अक्सर कहते हैं, मलिक साहब इसको समझते भी हैं, कि वन मस्ट कम टू द कोर्ट्स विद क्लीन हैंड्स। Well, they had clean hands when they were going to the court, these people who went today. जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने मजीद कहा, ये कोट करता है siyaset.pk, कि अगर किसी को जुडिशल सिस्टम पर एतमाद नहीं और वो भाग जाता है तो अदालत इसे सरेंडर करने तक रिलीफ नहीं देती।
नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। वाज़ेह रहे कि ये आगे उन्होंने जो है मज़ीद डिटेल दी है। अब इसमें मैं क्या सामने है, लेकिन वो तो चले मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहे, मफरूर हैं, पाकिस्तान के सिस्टम पे यकीन नहीं रखते, जो है वो एक नहीं दो पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, लेकिन मामले में जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा मायूस किया है हमारे इन मोहतरम दोस्तों ने, जो हमारे मोहतरम साथी भाई और बहनें हैं। आपका कोई काम नहीं था। मैं समझता हूँ इससे न सिर्फ सेनेटर साहिबा बल्कि हमारा फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट वीक हुआ। कल को अगर कोई इस तरह से पिटीशंस डाल के इमरान खान साहब या मेरे लिए भी जाएंगे और अदालत के सामने हम मफरूर हैं और मफरूर के लिए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी उसी तरह कंडेम करना चाहिए जो कोई हमारे लिए जाए। तो ये सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ इट वाज रियली डैमेजिंग। ठीक, बड़ा मायूस किया आज। ज़रा सेनेटर साहिबा को आने दीजिए इसमें। सेनेटर सासी पलेजो साहिबा, आप चेयरपर्सन हैं सेनेट कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर की। अभी आपने अली मोहम्मद खान साहब को सुना, कुछ वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के। मैंने पैमरा के सोर्सेज से बात की, पैमरा की जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उन लोगों से मैंने बात की, उनका मैंने व्यू लिया ऑफ द रिकॉर्ड। तो वो कहते हैं कि बुनियादी जो प्रिंसिपल पैमरा एक्सरसाइज कर रहा है वो ये है कि एक ऐसा शख्स जो अपने आप को अदालत को सबमिट नहीं करता, जो लीगल प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और अदालत उसके बाद, तो उसको उसी लीगल प्रोसेस से फिर रिलीफ भी नहीं मिल सकती। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो पैमरा ने इस्टेब्लिश किया है। पैमरा का कानून नवाज शरीफ साहब के लिए या जनरल मुशर्रफ के लिए, किसी के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, नाम नहीं लिखा वहाँ। ये है कि जो अगर लॉ के प्रोसेस से एब्सकॉन्ड करेगा, जो मफरूर होगा, उसको राइट ऑफ अपीयरेंस टेलीविजन और मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में अगर ये जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त गए हैं और मुख्तलिफ हैं उनमें नाम जो मैंने देखे हैं, अगर वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं और इसका कानून में उनको हक दिया गया है और आइन में भी हम देखते हैं कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन और इस हवाले से जो है, बहरहाल उस पर आर्ग्यूमेंट्स किसी के कुछ भी हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी शहरी का इस हवाले से, इस बुनियाद पर पूरा राइट है कि वो कोर्ट से रजू कर सकता है। रही बात नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी स्पीचेस जो है वैसे ही लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, आपको पता है। वो एक बहुत बड़ी पार्टी के रहनुमा है, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म। तो ये तो फिर आपने जो खुद ही बात कही है, इसी में थोड़ा सा एक झोल सा आ गया है कि पहले तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ही की तकरीर के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है, जिस पे जो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और फिर उनकी तकरीरें तो सोशल मीडिया पे वैसे भी अवेलेबल हैं। मेन स्ट्रीम में आने से तो सिर्फ एक रिस्पेक्टेबिलिटी उसमें ऐड हो जाएगी, वरना क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप, मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूँ कि फ़र्क क्या पड़ जाएगा? नवाज शरीफ साहब की तकरीरें तो सब लोग देख भी रहे हैं। कि मुझसे सवाल है या मलिक साहब से? जी नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जब राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का आपने चूंकि जिक्र किया, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जिसका फ्लो रुक रहा है अगर नवाज शरीफ साहब की तकरीरें टीवी पे नहीं आएंगी? जाहिर बात है, इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे, वो तो ओपिनियन देते हैं अपनी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और इस हवाले से अगर वो हमारे जर्नलिस्ट साथी जो हैं, जो आपके ज़्यादा साथी है पेशे के हवाले से, वो समझते हैं कि इंफॉर्मेशन के हवाले से वो चीज़ रुकावट पैदा कर रही है और कानून उनको हक देता है कि वो कोर्ट से रुजू करके वो जो है उसमें ले सकते हैं रिलीफ, और वो रुकावट जो है दूर की जा सकती है, तो व्हाई नॉट? अच्छा, पहले ऐसा हुआ कि चंद हफ्ते पहले कोई पिटीशन लेकर गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कोई 1-2 अशखास लेकर गए थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे पाबंदी लगाई जाए। उस पर अदालत ने कहा कि अदालत का ये काम नहीं है पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर करना, इस पे और इदारे और प्रोसेसेस मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि पैमरा ने जब कर दिया ऑर्डर तो बस ठीक है। अब ये इस किस्म की इतनी अजीब पिटीशन फिर क्यों आई है अदालत के सामने? आपकी क्या थिंकिंग है इसमें सेनेटर साहिबा? मैं इसको अजीब पिटीशन नहीं समझती। इज़हार राय की आज़ादियाँ होनी चाहिए। जो मामलात कोर्ट डील कर रही है वो करती रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसी हुकूमत ने बाहर जाने दिया था, ग्राउंड्स जो है ज़ाहिर बातें हेल्थ के हवाले से बने थे। तो अब जो है वो एक पार्टी को, बहुत बड़ी पार्टी को जो है वो लीड भी कर रहे हैं। फिर आए नहीं ना, उनको अदालत ने बुलाया, वो आए नहीं।
وہ تو 2 مہینے کے لیے باہر جانے دیا تھا, پھر اس کے بعد ان کو بہت بلایا گیا, عدالت نے ان کے نوٹس ایشو کیے, کئی دفعہ ان کو موقع دیا گیا. حکومت نے خود راہ ہموار کی اس حکومت نے, اور ان کو وہ ہیلتھ کی بنیاد پر حق ملنا بھی چاہیے تھا. پہلی بات یہ کہ یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں اپوزیشن کے حوالے سے, میرے خیال میں یہ وکٹمائزیشن ہے, اور جو کیسز بنائے گئے ہیں یا ان پر جو کٹڑے میں کھڑا کر کے پوری اپوزیشن کو ایک طرف کیا, ایک تو ساری اس پروسیس پہ کوسچن مارک ہے. یہ تو پھر آپ بنیادی سوال پھر سے اٹھا لیں گے. جہاں تک یہ ہمارے جرنلسٹ ساتھی جانے کا ہے, آپ کی سٹیٹمنٹ سے سوال اٹھا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے ان کو جانے دیا تھا, لیکن حکومت نے تو ان کو 2 ماہ کی پرمیشن دی تھی, اس کے بعد ایک پروسیس رکھا تھا, اس پروسیس کو انہوں نے فالو نہیں کیا, پھر ان کو عدالتوں نے بلایا, وہ یہاں پر نہیں آئے. اس بات کو اب تقریباً سال گزر چکا ہے ان کے گئے ہوئے, وہ 2 ماہ کے لیے گئے تھے. تو یہ تو پھر ایکسکیوز ہو نہیں سکتا نا کہ حکومت نے جانے دیا تھا, وہ تو ختم ہو گیا رائٹ. سے وہ دہشت گرد کیا کیا ہے, وہ پاکستانی ہے, وہ پاکستان میں انہوں نے جو ہے 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور میرے خیال میں وہ پاکستان کے استحکام اور سالمیت کی ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے. تو اس پہ کیا ہو جاتا ہے, مجھے اس میں سمجھ نہیں آتی حکمرانوں کے پاس 2 اصولوں کے سیٹ کیوں ہیں کہ اس میں. اب تو خیر ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں. ملک احمد خان صاحب, یہ کیا وجہ ہے, میرے ساتھ رہیے. ملک احمد خان صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ جرنلسٹ چلے گئے یا ان کو بھیجا گیا, یہ گروپ آرگنائز کر رہے, یا نجم سیٹھی صاحب کی سامنے آئی ہے کہ وہ اس کو آرگنائز کر رہے تھے, آپ لوگ کیوں نہیں گئے, آپ کیوں نہیں گئے, اور پارٹی کے لوگ کیوں نہیں گئے, نجم سیٹھی صاحب کیوں گئے؟ اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بڑی ایک فائن لائن ہے فار ڈسٹنکشن, اگر آپ وہ کریٹ کر لیں تو. اور اگر دیکھیں ایک آنیسٹلی اسپیکنگ 2 آپ کے سامنے چیزیں ہیں جن کو آپ جو آپ کے نزدیک زیر بحث ہیں اس وقت. ایک تو یہ اصول آپ نے اس وقت زیر بحث لایا کہ اگر کوئی شخص جو سرنڈر نہ کرے اور ان کی ایپلیٹ جورسڈکشن میں اس اپیل کی سنوائی نہیں ہو سکتی, تو یہ تو اس حد تک بات ہے. اور اس میں کورٹ نے یہ کہا کیونکہ پریسیڈنٹس یہ ہیں, جب آپ سینٹنس کو سسپینڈ کرتے ہیں اور پھر وہ جو ایپلنٹ ہوتا ہے اس کا وہاں پر ہونا ضروری ہے, تو لا ترتیب ایسے پایا, تو وہ نقطہ تو اس حد تک درست ہے. اچھا, اس کے بعد اگر سوال اٹھے کہ کیا میں تو کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں, یہ تو آپ ایک الگ سے ایکسکیوز نکال رہے ہیں نا سر. کورٹ کا فیصلہ تو یہ نہیں ہے, یہ تو آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں نا, اس کو مانا نہیں عدالت نے. نہیں بالکل ایبسولوٹلی فیصلہ ہے. دیکھیں نا کہ میرا اس فیصلے کو نہیں, دس از ناٹ مائی آرگومنٹ. یہ جو ہماری اپیل کی پروسیڈنگز تھی میاں صاحب کی, اس میں ہمارے وکلا کی کورٹ کے سامنے استدعا اور درخواست یہ تھی کہ ان سرکمسٹینسز میں, کیونکہ ایک اور کورٹ کا فیصلہ جس کے نتیجے میں وہ گئے ہیں, اس بحث میں گئے بغیر کہ آپ کے نزدیک وہاں پر وہ تندرست ہیں, میرے نزدیک وہ بیمار ہیں, اس بحث کو ایک وقت. اچھا, میرا سوال تو کچھ اور تھا خان صاحب, آپ اس کو گھما کے کہیں اور لے. میرا سوال تھا آپ کیوں نہیں گئے, ان کو کیوں بھیجا گیا, ان کو کیوں لے کے چلے گئے نجم سیٹھی صاحب, آپ کو جانا چاہیے تھا کورٹ میں. نہیں, میں ایگزیکٹلی وہیں پر آ رہا تھا جہاں پر آپ کا بیسکلی یہ آپ کا سوال پہ مجھے جانا چاہیے. دیکھیں, نجم سیٹھی صاحب یا جو باقی جن افراد کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کورٹ میں کیوں گئے, وہ میڈیا پرسنز کیوں کورٹ میں گئے, وہ اینکر پرسنز کیوں کورٹ میں گئے, اگر ان کی جگہ میں بھی ہوتا اور میں میڈیا میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہوتا اور میں ایک صحافی کے طور پہ کام کر رہا ہوتا, تو میری بھی یہ غالباً عدالت کے سامنے استدعا ہوتی کہ اس نقطے کے اوپر بھی وضاحت ضروری ہے, کیونکہ عدالت کے فیصلے تو عدالت کے فیصلے ہیں, سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے ان کے آگے, لیکن یہ دلیل یہاں پر ضرور اگر آپ جاتے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ گئے نہیں, احسن اقبال صاحب گئے نہیں, خاقان عباسی صاحب گئے نہیں, اس کا مجھے جواب نہیں مل سکا اس سوال کا. بہرحال ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ دوبارہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. آپ نہیں گئے نا, سوال یہ کیوں چلے گئے ہیں. میں بریک لے لوں سر, پھر اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تھینک یو. ناظرین ویلکم بیک. تھوڑی سی وضاحت ناظرین یہ کر دوں کہ وقفے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ میڈیا چینلز اور ٹیلی ویژن چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف نسیم زہرا صاحبہ نے بلکہ زاہد حسین صاحب نے, اسماء شیرازی صاحبہ نے, غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی غالباً جو اب تک ٹیلی ویژن چینل بتا رہے ہیں اپنے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس پٹیشن سے نواز شریف صاحب سے انہوں نے وڈرا کر لیے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, جیسے نسیم زہرا صاحبہ کا کہنا تھا کہ جب ان کا شناختی کارڈ لیا گیا تو انہیں کچھ اور اغراض و مقاصد بتائے گئے تھے, انہوں نے اس قسم کی پٹیشن کے لیے اپنا اپروول جو ہے
وہ نہیں دیا تھا اور یوں انہیں پٹیشن دائر کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے انہیں مس لیڈ کیا. حقیقت کیا ہے, جو فیکٹ سامنے آ رہے ہیں اس وقت میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب ہم چلتے ہیں اگلی چیز کی طرف. ولی محمد خان صاحب, آپ کی حکومت پرائم منسٹر عمران خان نے 3 چیزیں کہیں ان ٹرمز آف الیکٹرانک ریفارم. ان ٹرمز آف الیکٹورل ریفارم. ایک یہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ لانا چاہتی ہے آپ کی حکومت, اور دوسرا یہ کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں. یہ وہ حق ہے جو 2013 سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ حق جو ہے وہ دیا نہیں گیا. اور تیسری چیز جو ہے وہ سینٹ کے شو آف ہینڈز ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سینٹ کے شو آف ہینڈز کی طرف جائیں, مجھے بتائیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز ووٹ کیوں آپ اس وقت لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں ایک ایگزامپل سے کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کتنا ریلیونٹ ہوگا, لیکن آئی ہوپ کہ میں کلیئر کر پاؤں. ہمارے معاشرے میں ایک کلچر ہے. فار ایگزامپل میں پختونخوا کی ایگزامپل دے دیتا ہوں جدھر سے میرا تعلق ہے, باقی صوبوں کی کیا میں بات کروں, کہ ایک علاقے میں 2 بڑے خان ہوتے ہیں, آپس میں ان کی نہیں لگتی, بالکل ایک دوسرے سے لڑائیاں بھی کرتے ہیں, دے آر ایٹ آفٹر ایچ ادرز تھروٹ. لیکن اگر ان کے سامنے کسی غریب کے گھر کا بچہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے, کوئی افسر بننا شروع ہو یا پڑھائی کرے یا کوئی اس کی حیثیت بدلنی شروع ہو, تو پھر اس کے ساتھ خلاف اکا کر لیتے ہیں. واٹ عمران خان ہیز ڈن, ڈاکٹر پیرزادہ صاحب, عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف میں میں سب کی نہیں بات کر رہا, لیکن لارجلی میرے جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو جا کے منسٹر بنا دیا. اسمبلی میں ہم پہنچ گئے, ڈیسیجن میکنگ لیولز تک پہنچ گئے, اور وہاں پہنچ گئے جہاں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہو سکتے ہیں. اور یہ چیز اب ہمارے مخالفین سے ہضم نہیں ہوتی. آپس میں اس کا الیکٹرانک ووٹنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب میں عرض کرتا ہوں, آپس میں ان کا کوئی لو لاس نہیں. اس کا الیکٹرانک ووٹنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپس میں ان 2 بڑی جماعتوں کا کوئی لو لاس نہیں ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر موجودہ سسٹم میں اتنے مڈل کلاس کے لوگ آگے ہیں, اگر یہ سسٹم اور نیوٹرالٹی کی طرف جاتا ہے, ٹرانسپیرنسی کی طرف جاتا ہے, اور ایک ایسا سسٹم آتا ہے جس میں عام لوگ الیکشن میں آنے کا سوچ سکتے ہیں, کیونکہ جب الیکٹورل پروسیس کلیئر ہوگا اور جب اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں گی یا جو بھی پروسیس آتا ہے اس میں شو آف ہینڈز ہوگا, تو پیسہ نہیں چلے گا, مالدار لوگوں کا راستہ جو ہے اس میں بند ہوگا. جب سسٹم کلیئرٹی کی طرف جائے گا تو اسٹیٹس کو اور مافیاز کو نقصان پہنچے گا, عام آدمی امپاور ہوگا. اینڈ دے ڈونٹ وانٹ آرڈنری پیپل, کامن پاکستانیز, آرڈنری پاکستانیز ہو آر دا ریئل پاکستانیز, کہ وہ امپاور ہوں. عمران خان صاحب نے ایک آفر کی ہے, آخری بات, ہمارے محترم اپوزیشن کے لیڈران صاحبان جو آج کل پی ڈی ایم چلا رہے ہیں, جس کو میں پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کہتا ہوں, کیونکہ کوئی اچھا کرنا ہوتا تو 4-3 بار میں ہمارے یہ محترم دوست کر چکے ہوتے. ان کا سب سے بڑا گلہ کیا ہے پیرزادہ صاحب؟ یہی ہے نا کہ دھاندلی ہوئی ہے, یہی ہے نا. تو دھاندلی کے حل کے لیے, اس کے مسائل کے حل کے لیے آپ کا ڈائیلاگ اور آپ کی بیٹھک کہاں ہوگی؟ پارلیمان میں ہوگی نا, پاکستان کے پارلیمان میں ہوگی نا, اور الیکٹورل ریفارمز کی جو کمیٹی ہے وہاں ہوگا نا سارا, یا کہاں ہوگا؟ تو جہاں ہوگا اس کے لیے عمران خان صاحب نے آپ کو آفر کیا کہ آئیں, این آر او نہ مانگے, سسٹم کو کلیئر کرے تاکہ کل کو ہم بھی نہ روئیں اور آپ بھی نہ روئیں. تو اس پہ بھی راضی نہیں ہے. جب جو لوگ کہتے ہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے, اب ذرا اس پہ رک جائیں, اس پہ ذرا رک جائیں, مجھے اتنا پتا ہے. ٹھیک ہے, اگر بات ہی نہیں ہوگی تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ ہاں ذرا ان کی میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اس کو سپورٹ کرے. ملک احمد خان صاحب, الیکٹرانک ووٹنگ کو تو شاید آپ کی جماعت بھی سپورٹ کرے گی, کوئی اس پہ آپ کا اعتراض تو نہیں ہونے لگا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ای وی ایمز بیسکلی از اے پوائنٹ آف موٹ. یہ تو ایک نارمل, ایک اسٹینڈرڈ, ایک ایسی جو چینج جو ہے وہ اب ہمارے الیکشن کمیشن کا یہ کنسرن ہے. اور الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنلی ایک انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے, اور اس کے اوپر کسی گورنمنٹ کا, کسی اپوزیشن کے, انہوں نے تو وسائل فراہم, یہ ان کی ڈیمانڈ بہت پرانی ہے, آج کی ڈیمانڈ نہیں ہے. الیکشن کمیشن یہ تقاضا ایک عرصے سے کر رہے ہیں. جب سپریم کورٹ میں الیکشن کے معاملات پر ایک کمیشن بیٹھی تھی, اس پر بھی کب سے کر رہا ہے؟ آپ کی حکومت کے زمانے سے کر رہا ہے یہ؟ بالکل. میں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ معاملہ کیا ہے. ایک ہے کہ الیکشن ڈے کا میکنزم کہ پولنگ کیسے ہوگی, یعنی ووٹ کے لیے کیا ٹھپا لگانے کے لیے کاغذ, پرچی اور مہر ہوگی, یا ای وی ایم کے اوپر آپ کے ووٹ ڈلیں گے, یہ تو ایک میکنزم ہے نا. لیکن جیسے پی ٹی آئی لارجلی ایک پری پول اور پوسٹ پول دھاندلی کی یہ بینیفیشری ہے. پری پول 4-6 ماہ سے پہلے ان کے لیے سسٹم اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ایک ٹول آف آپریشن کے طور پہ ان کی, مطلب دیکھیں نا, میرے نزدیک تو وہ فیصلے بھی
عدالتوں کے فیصلے جن میں گورنمنٹ کو ان کے آخری 6 ماہ میں ورچولی کلیپس کر کے بہادر شاہ ظفر بنا کے بٹھا دیا, کوئی فنڈز نہیں اور وہ اپنے محل میں قید تھے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی سکیمز کو کنسولیڈیٹ کر کے دیکھ لیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ گورنمنٹ از دا گورنمنٹ ٹل دا لاسٹ ڈے. اور یہ 6 مہینے لیکن آپ لوگ بات کو بڑا دور لے جاتے ہیں. آپ الیکٹرانک ووٹنگ کو سپورٹ کرتے ہیں یا الیکٹرانک ووٹنگ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ کو سپورٹ کرے گی آپ کی پارٹی یا مخالفت کرے گی؟ میں بات کو نزدیک کر رہا ہوں, میں بات کو نزدیک کر رہا ہوں. دیکھیں نا, الیکٹرانک ووٹنگ ایک کمپریہنسو ہولسٹکلی الیکٹرانک EVM کی بات جو ہے ہولسٹکلی ہو سکتی ہے. یعنی پہلے آپ پری پول دھاندلی پر بھی معاملات طے کریں کہ پری پول دھاندلی نہیں ہوگی, پوسٹ پول الیکٹورل فراڈز نہیں ہوں گے, RTSs فیل نہیں ہوں گے. ان دونوں کے ساتھ آپ EVM رکھیں تو پھر فائدہ ہے. آپ پری پول دھاندلی وہیں موجود رہے, پوسٹ پول دھاندلی پھر ہو, اور EVM بیچاری کیا کر لے گی؟ EVM تو انسٹرومنٹ ہے, مشین ہے صرف. اوورسیز ووٹ وہ کیا کر لے گی؟ I am for overseas votes. میں آپ کو صرف ایک واقعہ یاد کرا دیتا ہوں اوورسیز ووٹس پہ. وہ بھی سپریم کورٹ میں آپ اس کے فیور میں کہ آپ کی پارٹی اس کے فیور میں؟ نہیں, دیکھیں میں نے تو ود ان دا پارٹی بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سینیٹر ساسی پلیٹو صاحبہ, آپ کی جماعت میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی اوورسیز ووٹ میں اگر مخالفت نہیں کی, اور الیکٹرانک ووٹنگ پہ بھی کوئی پروگرس آپ نے نہیں کیا. آپ کی پیپلز پارٹی, آپ کی جماعت جو ہے, اس کا اس وقت کیا موقف ہے اوورسیز ووٹ کے حوالے سے, الیکٹرانک ووٹ کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب, جب یہ اوورسیز کے حوالے سے, کیونکہ میں اوورسیز کمیٹی میں بھی ہوں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اور وہاں میں ذاتی طور پر اس کے حق میں اتنی نہیں ہوں. بڑے معاملات ہو سکتے ہیں, گڑبڑ ہو سکتی ہے, ابھی میں ذاتی طور پہ کہہ رہی ہوں, میں ذاتی طور پر. آپ اوورسیز ووٹنگ کے فیور میں نہیں ہیں, آپ کہتی ہیں اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ پاکستان کے الیکشن میں نہیں ڈلنا چاہیے. نہیں, جو صورتحال ہے کوائٹ ڈیبیٹیبل تھنگ, لیکن میں پارٹی کی بات نہیں کر رہی, میں ذاتی حیثیت میں. دیکھیں, علی محمد خان صاحب بیٹھے ہیں, جو سب سے 2018 میں بھی سب سے پہلے کسی بھی کمیٹی سے پہلے ہماری کمیٹی تھی, ایک کمپریہنسو ہم نے ایک گھنٹوں کی میٹنگ کی تھی, ساری پارٹیز کو بلایا تھا, جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے. اس میں جو ہے سب نے RTS کے حوالے سے, دوسری چیزوں کے حوالے سے اپنے ریزرویشنز دیے, اس پر عمل نہیں ہوا, اور وہی ہوا جو الیکشن میں خدشہ تھا. اب جو یہ EVM کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس پہ دیکھیں الیکٹرل ریفارم کے حوالے سے بہت ساری سجیشن ہیں. بلک صاحب کی بات درست ہے, صرف آپ اسپیسیفک وے میں ایک چیز پر نا فوکس نہیں کر سکتے. اس سے جڑی ہوئی جو بھی الیکشن کے حوالے سے, پولنگ ڈے پر یا پری پول ریگنگ کے حوالے سے جو ریزرویشنز, جو اعتراضات, جو خطرات آتے ہیں, جو پریکٹس بار بار جاری ہے, ابھی گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوئی یہ چیز, وہ بھی جڑی ہوئی ہے, وہ بھی کنیکٹڈ ہے اس چیز سے. ان ساری چیزوں کو جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے. پارلیمنٹ ہی وہ جگہ ہے, اور کمیٹی ایک جوائنٹ بنی بھی ہوئی تھی, اس کی میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں. اب جو بھی بات ہوگی وہاں ہوگی, کلیکٹیو وزڈم. علی محمد خان صاحب, جمہوری طریقہ ہے اکثر جس کی اس پر. علی محمد خان صاحب, ایسا لگتا ہے کہ PMLN اور PPP یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے, پورے پروسیس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ لوگ محض ایک ایشو اٹھا رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کا. وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے اس پہ؟ نہیں, ایک ایشو الیکٹرانک ووٹنگ کا نہیں ہے. جو الیکٹرل ریفارمز ہونی ہے یا جو بھی اس کے ہونا چاہیے, that has to be a comprehensive package. یہ تو صرف 2 اس میں مین ایشوز ہیں نا, جو اس وقت آپ کا جو بہت زیادہ بدنامی کا باعث بنتا ہے سینٹ الیکشن میں. اور مجھے اس کا بڑا دکھ اس لیے ہوتا ہے, اور خاص کر جب میں پارلیمانی امور کا وزیر بنا ہوں اور میں سینٹ میں گیا ہوں, میں نے سینٹ میں ان کے لیول آف ڈیبیٹ کو دیکھا ہے. ان کا لیول آف ڈیبیٹ نسبتاً لوور ہاؤس سے بہتر ہے, اور وہاں بڑے قابل لوگ بھی موجود ہیں. یہ جو ایک کانسیپٹ بنا ہوتا تھا, جو ایک ذہن, لوگوں کے ذہن میں ایک سوچ تھی نا کہ سارا پیسہ لگا کے آتے ہیں, یہ سوچ کو ہم نے ختم کرنا ہے. کیونکہ اس میں بڑے قابل لوگ ہیں, PhD ڈاکٹریٹ کیے ہوئے لوگ ہیں, بڑے اولڈ پولیٹیکل ورکر ہیں, سیاسی کارکن ہیں جو کہ اربوں پتی نہیں ہیں. جماعتوں نے بعضوں کو ٹکٹیں دی ہیں, وہ آگے ہیں, اور وہ قابل لوگ ہیں, سسٹم سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, محنت کے بلبوتے پہ آئے ہوئے لوگ ہیں. سینٹ میں موجود ہیں ایسے لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سینٹ الیکشن میں یہ جو ایک داغ ہم پہ لگتا ہے, جو سب پہ نہیں لگتا لیکن کچھ پورشنز پہ لگتا ہے, وہ اگر ہم کلیئر کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہوگا, کوئی کسی کو خرید نہیں سکے گا, تو
جو 5-6 کالی بیڑوں کی وجہ سے باقی کا 100 کا ایوان جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تو کلیئرٹی اس میں آ جائے گی. دوسرا جو ای وی ایم ہے, دیکھیں بہت سے ملکوں نے ای وی ایم پہ گئے, کچھ ملک واپس بھی آ گئے, ان کو ای وی ایم نے سوٹ نہیں کیا. ہندوستان ای وی ایم پہ گیا, آج تک ای وی ایم پہ ہے, کچھ ملک واپس بھی آ گئے. اب ای وی ایم از این آپشن which is not a final option. اس میں بات ہو سکتی ہے کہ ای وی اگر ہم ای وی ایم کریں تو کیسا کریں, ہمیں اپنے ملک کے لیے سسٹم بہتر کریں. تیسری بات, عمران خان صاحب کی اسپرٹ کو سمجھیں پلیز. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے, وہ چاہتے ہیں جس طرح وہ کرکٹ میں, آپ کو یاد ہوگا پیرزادہ صاحب, آپ میں تقریباً ایک شاید جنریشن کے ہیں, کہ کیا آج سے 20 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا 25 سال پہلے کوئی نیوٹرل امپائر ہوں گے, وہ بھی ہندوستان جیسے میچ میں لے کے آگے پاکستانی سیریز میں نیوٹرل امپائرز کے تحت ہم جیت گئے, لیکن بڑا رسک لیا خان صاحب نے. آج پوری میں ایک بریک مجھے لینے کے لیے کہا جا رہا ہے خان صاحب, میں ایک بریک لے لوں, یہ بات آپ بریک کے بعد کر لیجیے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے پی 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 اور پی ایم ایل این کی پوزیشن کچھ ایسے سمجھ آتی ہے کہ حکومت کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہی جو ہے اسی کی کیا خالی ضرورت ہے, پورے کے پورے الیکٹورل پروسیس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ بھی ہوتی ہے, الیکشن کے بعد بھی ہوتی ہے. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. جس چیز پہ موقف کلیئر نہیں ہو سکا وہ اوورسیز ووٹنگ کا ایشو ہے. ملک احمد خان صاحب, بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی اس لیے پش کرتی ہے اوورسیز ووٹ کو کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ زیادہ تر جو بیرون ممالک پاکستانی ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے, اور آپ کی اور پی 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 کی جماعت جو ہے اس میں اس لیے ہیزیٹیٹ کرتی ہے, روڑے اٹکاتی ہے کہ آپ لوگوں کو شک ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا, آپ کو نقصان ہوگا. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں بنیادی جو یہ ایک ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں 3 آنریبل ججز بیٹھے تھے سپریم کورٹ کے, تو وہاں پر یہ ایک پروسیڈنگ ہوئی جس میں آپ کے ایک ساتھی محمد مالک بھی تھے, اور وہ لوگ جو زیادہ اس چیز کے ایڈوکیٹ تھے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے, اور یہ اپنا جو فورن ہمارے لوگ بیٹھے ہیں پاکستان سے باہر, ان کے ووٹنگ کا تو سسٹم میکنزم کی نان ایگزسٹنس بیسکلی سوال ہے یہاں پہ, اور ایسا سسٹم جو کہ بالکل فول پروف ہو. اگر تو کوئی یہ بالکل میرے نزدیک یہ تاثر درست نہیں ہے. ہم لوگ لارجلی باہر جاتے آتے رہتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کی اگر کوئی سپورٹ بیس باہر ہے تو اتنی ہی سپورٹ بیس مسلم لیگ کی یا باقی دیگر جماعتوں کی بھی ضرور ہوگی, جتنی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن مسلم لیگ کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں. تو یہ کوئی ایسا آپ سپورٹ کریں گے اوورسیز ووٹ کو, اس وجہ سے کوئی بات نہیں کر سر. اگر ایک فول پروف اور ایک ایسا نظام جس میں کسی دھاندلی کا شائبہ نہ ہو, اگر دھاندلی کا شائبہ نہ ہو تو بالکل آؤٹ رائٹلی سپورٹ کریں گے. آؤٹ رائٹلی سپورٹ کریں گے. علی محمد خان صاحب, کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا بھی امریکہ کے انتخابات میں تو امریکہ کے جو باہر لوگ ہوتے ہیں وہ مہینہ پہلے سے پوسٹل بیلٹ باہر پوری دنیا سے ڈالتے ہیں. کیسے آپ ایشور کریں گے اپوزیشن کو کہ جو اوورسیز ووٹ ہوگا وہ فیئر ہوگا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا, شفاف ہوگا, مس یوز نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب, ایک فگر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ منصف بنیں, کیونکہ چلے آپ تو پٹیشن میں نہیں گئے تو آپ پہ تو اعتماد ہے نا کہ آپ منصف بنیں. 2019 میں صرف اکتوبر کے مہینے کی بات کروں, آپ نے فگرز دیکھ لی ہوں گے جو حفیظ شیخ صاحب نے بات کی, $126.5 ملین آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور ابھی اس سال اسی اکتوبر کے مہینے میں $317.4 ملین آئے, 151% انکریز ہے. یہ جو پاکستان چل رہا ہے یہ مزدور کی محنت سے چل رہا ہے, یہ غریب کی کوشش سے چل رہا ہے, جو رات کے 2 بجے اٹھ کے پانی لگاتا ہے کھیت کو اور اپنے بیٹے کو دیار غیر بیچ کے رات کو آپ کے پانی لگا کے ہمارے پیٹ بھی بھرتا ہے, گندم اگاتا ہے, کماد اگاتا ہے, اور اس کا بیٹا جا کے پاکستان سے باہر محنت کر کے ہمیں فورن ایکسچینج بھیجتا ہے. یہ کسی کا کسی پہ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب احسان نہیں ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ملک صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ سپورٹ کر رہے ہیں, کسی کا کسی پہ احسان نہیں ہے. If I am an overseas Pakistani, this is my inalienable right that I should vote. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس تو بن جائے, ان کو خدشہ ہے کہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا, ایبیوز ہو سکتا ہے, اس پہ کیا کریں گے آپ؟ اس پہ ان کے خدشات کو ایڈریس کرنے کے لیے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, ہم اس کا ہی فیصلہ نہیں کر پا رہے. کیا یہ باقی دنیا جو ہے کوئی why are we thinking that we should be reinventing the wheel all the time? کیا ہم نے پہیا بار بار ایجاد کرنا ہے؟ یار جو دنیا کر رہی ہے وہ کریں, جو دنیا کو اوورسیز کر رہا ہے وہ کریں.
ہم اس سسٹم کو فول پروف کریں. اسی پہ تو چیئرمین عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے. محترم زرداری صاحب یا ان کی جو بھی جماعتوں کے لیڈران ہیں, بلاول صاحب یا مریم نواز شریف صاحبہ, حالانکہ وہ خود الیکٹڈ تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے ان کی جماعت میں الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو سارے پروسیس کا پتہ ہے. تو آپ اس پہ بات کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ, آپ بھی کہتے ہیں ووٹ کا ملنا چاہیے, ہم تو ہیں اس کے سب سے بڑے وکیل, تو پھر آپ دیکھیں. مجھے ایک اور بات آخری, صرف 1 منٹ. پاکستان کی تاریخ میں اگر مزدور کو امپاور کیا کسی نے تو وہ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم صاحب نے کیا تھا. انہوں نے مزدوروں پہ دروازے کھولے گلف کنٹریز کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور یہ لازماً میرا خیال ہے کریں گے, میری امید ہے کہ کریں گے. اس پہ بات کریں کہ پروسیس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ اور بالکل کرسٹل کلیئر کریں. باقی اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے یا نہ. ان کے پیسے ہمیں قبول ہیں, جو ہمارے ملک کو چلاتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی ہیں, وہ تو بڑا اچھا. چلیں آخری سوال, لاسٹ کوسچن کو ریز کرتے ہیں. ٹھیک, سینیٹر ساسی پلیجو صاحبہ, جو سب سے آسان چیز تھی حکومت کے پروپوزل میں وہ تو غالباً یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہاتھ اٹھا کے ووٹ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ سیکرٹ بیلٹ ہو. مجھے امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسے سپورٹ کرے گی کہ ہینڈ ریزنگ کے ذریعے ووٹنگ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ابھی الیکشن ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے, وہاں بڑا کوسچن مارک ابھی تک لگا ہوا ہے. سرکاری رزلٹ اس طریقے سے نہیں ہے. چیف کمشنر بالکل پارٹی بن چکے ہیں. وہاں انہوں نے سارے جو ہیں معاملات, ایون جو 2018 والے سلجھا دیے, فارم 45 ہو 46 ہو, RTS کا مسئلہ ہو پچھلی الیکشن میں, یہاں جو ابھی تک جو ہے یا ڈبے جو چینج کیے گئے, یا جہاں جن پولنگ اسٹیشنز میں نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے تھا وہاں بھی انہوں نے جو ہے. سینٹ پہ بات ہو رہی ہے, سینٹ کے الیکشن نہیں, مجھے بھی بات کرنے دیں کیونکہ وہ بھی تفصیل سے سارے بات کر رہے ہیں. وہاں میں اس پر بھی آ رہی ہوں. یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہو, اوورسیز کے حوالے سے بھی میرے پارٹی پوزیشن نہیں پتا, میرے اپنے ذاتی, کیونکہ فول پروف سسٹم جب تک نہیں ہوگا پاکستان کی الیکشن میں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہیں سے XYZ ملک جو ہے انٹروڈ بھی کر لے. نہیں, ای ووٹنگ میں بھی وہ خدشاتے ہیں. میں یہاں ڈیٹیلز نہیں رکھ رہی, ہم نے کمیٹیز میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن پارلیمنٹری کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی, جو بھی دونوں ہاؤسز کی, وہ دونوں کو بیٹھنا چاہیے, کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بڑھنا چاہیے. چاہے سینٹ کے حوالے سے یہ نہیں ہو کہ ون سائڈ فیصلے نہیں ہو سکتے. جہاں اتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے بلتستان میں, ان پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اچانک سے آ گئی ای ووٹنگ, جس میں اتنے سارے مسائل ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا, کیسے پتا نہیں ہوگا. جب ہم نے اس میں ہاتھ ڈالا, ڈیبیٹ ہوئی تو پتا چلا. تو اس میں یعنی آپ عام الیکشن جو عام ایک مینول وے میں اس کی صرف پریزائڈنگ آفیسر یا جو پولنگ ایجنٹس ہیں یا جو چیف الیکشن کمیشنر خود ہوں, ان کی جو ایک ڈائریکشن نہیں بنا سکتے, اور جو پیچھے ان کو ڈوریاں دوسری آتی ہیں, تو یہ تو بڑا کوسچن مارک یہی پڑا ہے. اب ای ووٹنگ اور اوورسیز بالکل ہمارے بھائی ہیں, اور سب سے زیادہ ان کے لیے پالیسیز پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. ہو سکتا ہے سوال میرا, اچھا سسی پلوجو صاحب بہت شکریہ, وقت ہمارا بل ختم ہو گیا. سینیٹر ساسی پلوجو صاحبہ کا, ملک احمد خان صاحب کا, علی محمد خان صاحب کا بہت شکریہ. کئی ایشوز پہ بات ہوئی, لیکن وہ جو ایک ایشو تھا کہ جو سب سے آسان ہے کہ سینٹ کے اندر ہاتھ کھڑے ہو کے ووٹنگ ہونی چاہیے, اس پہ کوئی حتمی جواب مل نہیں سکا. آج اتنا ہی ناظرین, پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.